الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ روزے اور زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسئلہ ہے کیا، مسئلہ کس کو کہتے ہیں، وہ کیسے نکلتا ہے اور وہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی ایک مسئلہ نکالنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی آیات دیکھی جاتی ہے، پھر احادیث دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد صحابہ کے جو اقوال ہیں، مفسرین کے جو اقوال ہیں، تو سارے قرآن کے اندر ایک مسئلے کے متعلق جتنی آیتیں آتی ہیں وہ سب، اس کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ سب دیکھنے کے بعد ایک نچوڑ نکلتا ہے جس کو مسئلہ کہا جاتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، مسئلہ۔ اب یہ نچوڑ نکالنا ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ابھی جو نئے نئے مسائل آتے ہیں، ابھی جیسے کرپٹو کرنسی ابھی چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسے جو نئے مسائل آتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ پورے ہندوستان سے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ سارے اس کے اوپر اپنا مقالہ لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سب جمع ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایک حکم طے ہوتا ہے، تب جا کے ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ تو یہ مسائل بہت آسان کام نہیں ہے کہ ایک آیت دیکھ لی یا ایک حدیث دیکھ لی اور اس سے ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی یہی حکم ہے، ایسا نہیں ہوتا، ساری احادیث دیکھنی ہوتی۔ ایک تو یہ مسئلہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو گویا میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کام کر لے، کیونکہ وہ مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ میری رائے نہیں پوچھتا کہ بھائی مفتی صاحب کیا کروں میں، یہ میری رائے نہیں، وہ مسئلہ پوچھتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو گویا میں جب مسئلہ بتاؤں گا تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے یہ کہا ہے کہ تو اس مسئلے میں اس کے اندر یہ کام کر لے۔ تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے مسئلہ بتانے کی، اس لیے جلدی کسی کو مسئلہ بتانا نہیں چاہیے۔ جیسے عام طور پہ آج یہ رواج ہو رہا ہے کہ آدمی تھوڑا جانتا ہے اور کچھ بھی مسئلہ بتا دیتا ہے، حالانکہ ہر مسئلہ بدل جاتا ہے، تھوڑی چیز کی وجہ سے مسئلہ بدل جائے گا۔ تو اس لیے جلدی مسئلہ بتانے سے پہلے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ تو مسئلے کے بارے میں ہے۔ روزہ کہتے کس کو ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیانی پورے حصے میں کھانا پینا اور عورت کے ساتھ جمع کرنا، صحبت کرنا، ہم بستری کرنے سے بچنا، اور یہ نیت کرنا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ تو نیت بھی ایک شرط ہے، سب سے پہلے نیت۔ تو نیت کے متعلق یہ بات سمجھ لو، نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو۔ نیت کے لیے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی گھر سے چلا کہ ظہر کی فرض پڑھنے جا رہا ہوں، یہاں آ کے نا اللہ اکبر اس نے کہہ دیا تو یہ اس کی نیت تھی۔ حتیٰ کہ روزے کے اندر جب ہم سحری کھاتے ہیں تو سحری کھانا بھی ایک نیت ہے، تو سحری کھانے کی وجہ سے بھی نیت ہو جاتی ہے۔ تو نیت میں زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ دل کی نیت سے ہی نیت ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز کہ اگر ہم نے نیت کر لی، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور ہم نے نیت کر لی ہے تو کہتے ہیں اس کے بعد بھی ہم پانی پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یعنی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس پورے وقت کے اندر ہم کھا سکتے ہیں، چاہے ہم نے نیت کر لی۔ تو روزہ اصل شروع ہوگا صبح صادق سے، روزہ اصل شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ اب یہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ تو ٹوٹنے کی وجہ کوئی بھی ایسی چیز جو غذا ہو وہ پیٹ میں چلی جاوے یا دماغ میں جاوے، ڈائریکٹ پیٹ یا ڈائریکٹ دماغ میں جو چیز پہنچتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ ٹوٹتا کس سے؟ پیٹ میں چیز جائے گی یا دماغ میں جائے گی، ڈائریکٹ تو روزہ ٹوٹے گا۔
کیا مطلب وہ اگر ڈائریکٹ نہیں جا رہے، انجیکشن لیا ہم نے تو گلوکوز کا بوتل چڑھایا ہم نے، کوئی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اب اس کو چڑھانا ضروری ہے، تو انجیکشن لینے کی وجہ سے ڈائریکٹ پیٹ میں نہیں جاتا۔ ہاں کوئی ایسا انجیکشن ہے جو ڈائریکٹ پیٹ میں معدے کے اندر دیا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر آنکھ میں ہم نے کوئی دوائی ڈالی تو یہ ڈائریکٹ جو ہے دماغ میں یا گلے میں نہیں جاتے، ڈائریکٹ یہ جاتے نہیں ہے، کوئی ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے کہ اندر چلا جاوے، تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں، چاہے اس کا بعض مرتبہ سواد گلے میں محسوس ہوتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو ڈائریکٹ اگر پیٹ میں جاوے یا دماغ میں کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اس کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہذا اگر کسی کو قے ہو جاوے تو قے ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام ہونے کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا، حتیٰ کہ آدمی صبح سحری میں اٹھا اور احتلام ہو گیا تھا، اس نے سحری کھائی، وہاں تک روزے کا وقت آ گیا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، اس صورت میں بھی اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب اگر کسی نے بھولے سے کھا لیا یا بھولے سے پانی پی لیا تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھی معاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا، تو بھولے سے کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے بھول اور ایک ہے چوک، چوک سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوک کا کیا مطلب کہ آدمی کلی کرنے گیا، اس کو روزہ یاد ہے، کلی کرنے گیا اور پانی گلے سے حلق سے اتر گیا تو یہ تو روزہ گیا، اب اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے احتلام، بلا اختیار دھواں چلا جاوے، بلا اختیار دھواں اندر چلا جاوے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کسی نے جان کر کھا لیا، اگر کسی نے جان کر رمضان کا روزہ توڑا گویا، یا جان کر اس نے پانی پیا، یا جان کر اپنی بیوی سے صحبت کر لی جان کر رمضان میں، تو اس صورت کے اندر روزہ تو ٹوٹے گا، ساتھ میں کفارہ بھی آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا آتا ہے، روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارے میں کیا ہے، ایک غلام آزاد کرو، اب غلام کا دور تو رہا نہیں، تو دوسرے نمبر پر ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے۔ ایک روزہ توڑا تم نے رمضان کا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، اگر ایک بھی روزہ بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر سے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا، یہ ہے کفارہ۔ تو اس کا ہم خیال رکھیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ بیوی کا جو مسئلہ آیا کہ بیوی کے ساتھ کھیلنا، کیونکہ بیوی ہے تو حلال، بیوی ہے حلال، تو اب بیوی کے ساتھ کھیل سکتے ہیں، اس کو بوسہ دے سکتے ہیں، کیا ہے اس کا مسئلہ؟ تو جو جوان ہیں، جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے تو یہ مکروہ ہے کہ بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں کھیلے، بیوی کو بوسہ وغیرہ دیں۔ اگر اس کو اپنے اوپر قابو ہے تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیل سکتا ہے، بیوی کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ جیسے بیوی کا معاملہ ہوتا ہے اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جمع ہوا یا انزال ہو گیا، منی نکل گئی، اگر کھیل رہا تھا بوسہ دیا اور اگر منی نکل گئی تو اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس میں کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر جمع کیا تو جمع کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ آ جائے گا، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ عورتوں کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایام میں ہوتی ہے، حیض اور نفاس ان کو جو آتا ہے، اس وقت ان کا روزہ درست نہیں ہوتا، اس وقت وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ بعد میں جب پاک ہو جائے گی اس وقت اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہے اور خون آ گیا تو کہتے اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب بعد میں یہ قضا کر لے گی، بعد میں یہ قضا کرے گی۔ تو
ایک مسئلہ آتا ہے بچوں کے بارے میں کہ بچوں کو روزہ رکھانا. بچوں کو آج کل دھیرے دھیرے فیشن ہوتی چلی جائے. اصل عبادت جو ہے نا وہ اخلاص ہے. عبادت میں اخلاص مقصود ہے کہ ہم صرف اللہ کے لیے جو کام کریں وہ کریں. آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھا جاتا ہے اور روزہ کھلوائی کے نام پہ بڑی دعوت ہو رہی ہے. وہ بیچارہ بچہ رکھ بھی نہیں سکتا لیکن اس کو رکھوایا جاتا ہے. تو بچے کے متعلق یہ کہ اگر 10 سال کا ہو جاوے, بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اس کی طاقت ہے روزہ رکھنے کی, تو اس صورت میں اس کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا جائے گا. اور اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو تنبیہ بھی کی جائے گی, اس کو بولا بھی جائے گا کہ بھائی کیوں نہیں رکھتا. لیکن 10 سال سے چھوٹا ہے یا 10, 11, 12 سال کا ہے لیکن بہت کمزور ہے, جو روزہ نہیں رکھ سکتا, 30 روزے پورے نہیں رکھ سکتا, تو جتنے رکھ سکے اتنا اس کو رکھا دیا جائے اور پھر جتنے نہیں رکھ سکتا اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اس کا خاص خیال رکھیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے مستقل. یہ تو روزے کے متعلق اہم چیزیں تھی. اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو افطار وغیرہ ہے, تو افطار کے اندر بھی ہم اپنے وقت کا خاص خیال رکھیں اور سحری میں بھی خاص خیال رکھا جائے. اس لیے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ختم نہیں ہوا اور ہم کھاتے رہے تو ہمارا یہ روزہ نہیں ہوگا, اس کی قضا کرنی پڑے. اسی طریقے سے افطار کے اندر بھی ہم وقت کا خاص خیال رکھیں. ہماری گھڑیال جو ہے اس کو ملا لے میں صحیح, اور جب افطار کا وقت ہو جائے اس کے بعد افطار کریں. اگر افطار کا وقت نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہم نے کھجور بھی کھا لی, چکھ لیا, تو یہ روزہ ہمارا گیا, پھر سے اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو یہ تو خاص تھے. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں لیکن وقت بہت کم ہے, اس لیے اب زکوٰۃ کا لے لیتے ہیں. کہ زکوٰۃ کے متعلق ویسے تو مدارس کے اندر یہ روزہ اور زکوٰۃ کے جو مسائل پڑھائے جاتے ہیں وہ کئی مہینے گزرتے ہیں دونوں کے, لیکن یہاں صرف ہم لے لیتے ہیں. زکوٰۃ واجب کس پر ہوتی ہے, زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے عاقل ہوئے, بالغ ہوئے, مسلمان ہونا چاہیے, مالدار ہونا چاہیے. عاقل تو سمجھتے ہیں کہ پاگل کے اوپر نہیں ہوگی زکوٰۃ فرض. جو نابالغ بچہ یا بچی ہے, جب تک وہ نابالغ ہے وہاں تک اس کا جو مال سامان وغیرہ ہے اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, اس کے پیسوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. پھر مسلمان پہ ہوتی ہے, لہذا کافر کے اوپر, غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ مالدار پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ سمجھنا ہے کہ مالدار کہتے کس کو ہیں, مالدار کہتے کس پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو 4 چیزیں ہیں, سونا, چاندی, کیش پیسے, اور تجارت میں بیچنے کا سامان. تجارت کے اندر بیچنے کا سامان, جیسے دوا کی دکان ہوتی ہے تو ایک تو فرنیچر ہوتا ہے, ٹیبل ہوتے ہے, کرسی ہوتی ہے, یہ سب بیچی نہیں جاتی. کمپیوٹر ہوتا ہے وہ بیچا نہیں جاتا, لیکن اس کے اندر جو دوائیں ہوتی ہے وہ دوائی بیچی جاتی ہے. تو بیچنے کا سامان ہر کاروبار میں یہی ہے. تو سونا, چاندی, کیش کے اندر جو ہمیں کسی سے لینے ہیں, ہم نے ادھار دیا ہوا ہے, ہم نے کوئی چیز بیچی ہے, اس کا ثمن لینا ہے, اس کی قیمت وصول کرنی ہے, یہ بھی آ جائے گا. اور اسی کے ساتھ تجارت میں بیچنے کا سامان, یہ 4 چیزیں ملائی جائے گی. یہ 4 چیزیں ملا کر 52.5 تولہ چاندی اس کی جو قیمت ہوتی ہے, 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام, 318 ملی گرام آج کے اعتبار سے, گرام کے اعتبار سے, اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہاں تک اگر پہنچ جائے گا اور اتنا ایک سال کے بعد بھی اتنا قیمت اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. مثال کے طور پہ ہم لے لیں کہ آج کے اعتبار سے 40,000 ہم مانیں, 40,000 اگر ہم مانتے ہیں کہ 612 گرام 318 ملی گرام چاندی کی قیمت 40,000 ہے. سونا 10,000 کا پڑا ہوا ہے, چاندی 10,000 کی ہے, لینے کے 10,000 ہیں اور 10,000 روپے بیچنے کا سامان ہے, تو 40,000 اس کے پاس ہو گئے.
اب 10 رمضان کو یہ 40,000 روپے ہوئے ہیں، آئندہ 10 رمضان کو بھی 40,000 روپے اس کے پاس موجود ہیں، تو یہ سال گزر گیا اس کے اوپر، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ آ جائے گی۔ کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ 2.5%، 40واں حصہ، یعنی 40 روپے میں صرف 1 روپیہ دینا ہے، 40 روپے میں صرف 1 روپیہ ادا کرنا، یہ ہے 2.5% زکوٰۃ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو کیا کریں، کسی کے اوپر قرض ہے تو کیا کیا جائے گا؟ تو قرض کو کم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ روپے اس کے اوپر قرض ہیں جو دینے کے، 1 لاکھ روپے قرض ہے جو دینے کے، تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ صرف 1 لاکھ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس لیے کہ جو 1 لاکھ ہے وہ تو دوسرے کا، وہ اس کا نہیں ہے، یہ تو اس کے دینے کے ہیں، تو جو قرض ہے اس کو کم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو بچتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہاں 2-3 چیزیں وہ بھی ہے، جیسے پی ایف ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنے یہاں پر مال رکھ دیتے ہیں، جیسے ڈپازٹ میں رقم رکھی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ جہاں ہم نے ڈپازٹ میں رقم رکھی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ بھی لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو پرائیویٹ فنڈ ہوتا ہے، پی ایف جس کو کہتے ہیں، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ جو حکومت کاٹ ہی لیتی ہے، اس میں تو اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، اور اس پر جو اضافی رقم دی جاتی ہے جو بڑھا کر دیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو آدمی اپنے اختیار سے کٹاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی آ جائے گی، اور اس پہ جو زائد رقم آئے گی وہ سود ہے، حرام ہے، لہذا اس کو تو بغیر ثواب کی نیت کے دے دینا پڑے گا۔ تو جو پی ایف والے ہیں وہ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، جو کٹ جاتا ہے تو وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس پہ زیادتی لی بھی جائے گی اور اس پہ زکوٰۃ بھی نہیں آئے گی، اور جو اپنے اختیار سے کٹاتے ہیں تو اس کے اندر زکوٰۃ بھی آئے گی، اور اس کے اوپر جو زیادتی ہے وہ پوری کے پوری حرام ہے، اس کو ایسے ہی صدقہ کر دینا ہے۔ اور یہی حکم ہر حرام مال کا ہے، جس کے بھی پاس جو حرام مال ہے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا تو حکم یہی ہے کہ پورا کے پورا مال اس کے مالک تک واپس کرے، اگر معلوم ہے تو اس کے مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر معلوم نہیں ہے کہ اس کا مالک کون تھا اور اب ہمارے پاس آ گیا، جیسے بینک کا جو سود آتا ہے، بینک کا انٹرسٹ جو آتا ہے کہ وہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے وہ ہمیں معلوم ہوتا نہیں ہے، تو وہ پورا کے پورا بغیر ثواب کی نیت کے غریب کو دے دیا جائے گا، ثواب کی نیت بھی اس میں نہیں کی جائے گی۔ تو حرام مال کے اندر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، حرام مال تو پورا کے پورا دے دینا ہے، جو حلال ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اچھا، درمیان میں کم ہو جاوے تو کہ 10 رمضان کو 40,000 تھے، اب درمیان کے اندر 20,000 ہو گئے، پھر جب 10 رمضان آیا تو اس وقت 40,000 ہو گئے، تو کہتے اس صورت کے اندر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ اب اگر 5 رمضان کو کسی نے اس کو 50,000 اور دے دیے ہدیہ، تو اب اس 50,000 کے لیے اور 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب نصاب ہے، تو 10 رمضان کو یہ وہ 40,000 اور یہ 50,000 پورے 90,000 کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو جو جس کا ایک دن طے ہے، کیونکہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی دن طے ہونا چاہیے اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے طے ہونا چاہیے، اسی دن حساب کیا جائے گا، اسی دن حساب ہوتا ہے۔ اگر اس سے ایک دن پہلے بھی مال آ گیا تو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور اگر اس کے ایک دن پہلے مال خرچ ہو گیا، 2 لاکھ روپے تھے، ایک دن پہلے 9 رمضان کو اس نے کوئی چیز لے لی 1 لاکھ کی،
تو یہ 1 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. اب 10 رمضان کو اس کے پاس صرف 1 لاکھ بچے ہوئے ہیں تو صرف 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکلے گی. اور اگر 2 لاکھ تھے اور 9 رمضان کو کسی نے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے تو اب 10 رمضان کو جو اس کا دن ہے اس دن پورے 3 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو الگ سے پھر سال گزرنا ہر مال کے لیے ضروری نہیں ہے. تو یہ خاص اس کا خیال رکھنا ہے. مال تجارت کہتے کس کو ہے؟ مال تجارت کس کو کہے؟ تجارت کا مال کہ جس کو آدمی نے جب خریدا ہے تبھی اس کے بیچنے کی نیت ہو، تبھی سے اس کی بیچنے کی نیت ہو. جیسے دکانوں پہ تو عام ہوتا ہے کہ آدمی جیسے دوا کی دکان ہے تو دوا جو خریدتا ہے وہ بیچنے کے لیے ہی خریدتا ہے. لیکن اسی طریقے سے مکانات ہم لیتے ہیں کہ مکان ہے، زمین ہے، تو یہ بھی پراپرٹی بھی لی جاتی ہے. ہم اس کو انویسٹ کے لیے اگر خریدنا ہے، انویسٹ کے لیے اگر ہم نے خریدا ہے تو ہم نے جیسے ایک فلیٹ خرید لیا تو یہ فلیٹ چونکہ ہم نے خریدا ہی انویسٹ کے لیے، تجارت کے لیے ہے، تو اس کی پوری مالیت پہ زکوٰۃ آ جائے گی، اس کی پوری مالیت. اور اگر خریدا تھا رہنے کے لیے یا خریدا ہے اس کو کرائے پر دینے کے لیے تو اس صورت کے اندر اس کی پوری مالیت اور پورا اس کی جو قیمت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، بلکہ اس کا جو کرایہ آیا اور وہ جو بچ گیا، کرایہ آیا اور پورے سال میں استعمال سے بچ گیا تو اس پہ زکوٰۃ آئے گی. اگر پورے سال کا کرایہ ہے 50,000 روپے لیکن 10 رمضان کو اس میں سے صرف 20,000 روپے بچے ہوئے ہیں تو اس 20,000 روپے پہ آئے گی. جو 30,000 روپے خرچ ہو گئے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اچھا، اگر کسی نے لیا تھا تو بیچنے کے لیے، اب اس کی نیت بدل گئی کہ نہیں اب یہ بیچنا نہیں ہے، یہ تو اپنے استعمال میں ہم لائیں گے، یا تو ہم اس کو کرائے پہ دے دیں گے، یا کرائے پہ دے دیا اس کو تو اب اس کے اوپر سے زکوٰۃ چلی جائے گی. کرائے پہ اس کو دے دیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں رہے گی، یا اپنے استعمال کے لیے لے لیا تب بھی اس کے اوپر سے زکوٰۃ چلی جاتی ہے. ایک چیز اس میں یہ ہے کہ کون سی قیمت پر آئے گی زکوٰۃ. جیسے ہم نے فلیٹ لیا تھا 50 لاکھ کا، اب اس کی ویلیو ہو گئی ہے 60 لاکھ تو کہتے ہیں 60 لاکھ پہ زکوٰۃ آئے گی. لہذا جو تاجر حضرات ہیں وہ اس بات کو خیال رکھیں کہ وہ جب لیتا ہے، جیسے دوا لے گا تو دوا آئے گی 50 روپے کی، اور جب اس کو بیچے گا تو وہ 200 روپے میں بیچے گا، کیونکہ دوا کا مسئلہ ہے تو سب جانتے ہی ہیں دوائیوں کا کیا حال ہے. تو یہ زکوٰۃ جو نکالے گا وہ زکوٰۃ 200 روپے کے اعتبار سے نکالے گا. زکوٰۃ جو نکالی جائے گی وہ گویا یہ مانا جائے گا اس کے پاس 200 روپے ہے تو بیچنے کی جو قیمت ہوتی ہے اس بیچنے کی قیمت، اس کی جو ویلیو ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، نہ کہ جو جتنے میں ہم نے خریدی ہے، جتنے میں ہم نے خریدی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، اس کی نہیں ہے بلکہ بیچنے کی قیمت پر. بعض لوگ حج کے لیے پیسے رکھ چھوڑ دیں، بعض لوگ مکان خریدنے کے لیے پیسے رکھ دیں، بعض لوگ شادیوں کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی. حج میں جانے کے لیے بھی جمع کر رہا ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ آ جائے گی، شادی کے لیے تب بھی زکوٰۃ. اچھا، ایک مسئلہ خاص یہ ہوتا ہے کہ جس کے گھروں میں عموماً بیٹیاں وغیرہ ہوتی ہے تو وہ لوگ سونا لے کے رکھ دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے یا پوتی کے لیے، تو وہ سونا لے کے جو رکھا ہوا ہے ابھی تک اس کو مالک نہیں بنایا تو وہ ہماری ہی ملکیت میں ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اس پہ بھی کیا آ جائے گی؟ اس سونے پر بھی، اس لیے کہ وہ ہماری ملکیت میں، اور جو ہماری ملکیت کے اندر ہے اس پہ زکوٰۃ آئے گی. ہاں، ہم نے اس سونے کا مالک اس کو بنا دیا تو پھر دیکھیں گے کہ وہ بالغ ہوئی یا نہیں. جب تک نابالغ ہے وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر بالغ ہو گئی اور وہ بھی نصاب تک پہنچ جائے گا تو اس صورت کے اندر اس پہ بھی زکوٰۃ آ جائے گی. بالغ ہونے کے بعد اس پہ بھی زکوٰۃ آ جائے گی. تو اس کا ہم خیال رکھیں کہ جو ہمارے پاس جتنا ہو، سونا، چاندی، کیش اور تجارت میں بیچنے کا سامان، یہ سب کو جوڑ کر ادا کیا جائے گا زکوٰۃ کو، 40واں حصہ اس کا نکالا جائے گا. شیئرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہوتا ہے تو شیئرز وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے
کہ ابھی اس کی کتنی ویلیو ہے. اگر بڑھ گئی ہے تو بڑھنے کے اعتبار سے ہم نے لیا تھا 100 روپے میں اور آج اس کی ویلیو ہے 500 روپے. 10 رمضان کو دیکھیں گے کہ 500 روپے تو 500 روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالیں. اور اگر 10 رمضان کو اس کی ویلیو گھٹ کے 50 روپے ہو گئی تو اب 50 روپے کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. اسی طرح فکس ڈپازٹ میں جو رکھی ہوئی ہے تو یہ تو رکھنا تو حرام ہے. فکس ڈپازٹ میں مال رکھنا یہ حرام ہے، لیکن اگر رکھی ہوئی ہے تو جتنی اپنی رقم ہے اتنے کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اتنے پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. تو بہت سارے مسائل ہیں، تو ختم ہو گیا وقت. تو 5-1 منٹ میں جو اور اہم مسئلے ہیں اس کو لے لیتے ہیں. اچھا، بعض مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیسے الگ سے زکوٰۃ کے نکال کر رکھ دیتے ہیں، اور کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو اس میں سے ہم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ تو کہتے ہیں لے سکتے ہیں، ابھی تک وہ ہماری ہی ملکیت کے اندر، ہم اس کو استعمال کر لیں اور بعد میں دوسرے پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم بعض مرتبہ زکوٰۃ کے پیسے الگ کرتے ہیں، لیکن ضرورت ہو تو اس میں سے ہم استعمال کر لیں. زکوٰۃ ادا کرنے میں جیسے ہی سال پورا ہو جائے بہتر یہ کہ جلدی سے جلدی ادا کر دیں. ہم بہت تاخیر کرتے ہیں، پورا سال نکال دیتے ہیں، سال کے اندر تو ادا کر ہی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہو ایسے ادا کریں. اور اس سے بہتر طریقہ اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ایڈوانس زکوٰۃ نکالیں. جیسے یہ 10 رمضان ہے تو اب آئندہ 10 رمضان کو جو ہمیں حساب کرنا ہے اس کی ابھی سے ہی نکالنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ 1000 2000 جیسے ضرورت مند آتے گئے اس طریقے سے ہم ادا کرتے چلے جاویں. اور ہم لکھا ہوا تو ہے ہمارے پاس، حساب کر لیں کہ ہماری کتنی زکوٰۃ ابھی تک ادا ہوئی. کہتے ہیں 40,000 زکوٰۃ ادا ہو چکی. اب جو آئندہ رمضان 10 رمضان آیا اس وقت ہم نے حساب کیا کہ ہم پہ زکوٰۃ کتنی آتی ہے. کہتے ہیں ہم پر زکوٰۃ 50,000 روپے آ رہی ہے، تو 40,000 ہم پہلے سے ہی ادا کر چکے ہیں. ویسے بعد میں بھی ادا کرنی ہے اور یہ پہلے سے ادا کر دیے تو اب صرف باقی رہی 10,000. تو 10,000 ہم نے ادا کر دیے تو ہم زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے. ورنہ بعد میں اگر خدا نہ خواستہ 11 رمضان کو ہمارا انتقال ہو گیا تو کون زکوٰۃ ادا کرے گا؟ کون آج زکوٰۃ ادا کرے گا؟ وہ 50,000 کی جو زکوٰۃ ہمارے ذمے تھی وہ رہ گئی، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر، اس فرض کی ذمہ داری ہمارے اوپر باقی کے باقی رہی. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کریں اور پھر جب سال پورا ہو تو اس وقت حساب کر لیں. اگر ہم نے 60,000 روپے ادا کر دیے اور 10 رمضان کو ہم نے حساب کیا تو ہمارے حساب میں آیا کہ 50,000 ہی زکوٰۃ آتی ہے، تو یہ 10,000 کہتے یہ آئندہ سال میں ہو گئی. جو اب آنے والا سال ہے اس کی 10,000 پیشگی ادا ہو گئی. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ادا کریں. ایک چیز اس میں خاص کہ کس کو دینا ہے. اچھا، کس کو نہیں دے سکتے؟ ہم کس کو نہیں دے سکتے؟ ہمارے اوپر والے، یعنی باپ دادا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، یہ ہمارے اوپر والے جو ہیں جن کو اصول کہا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتے. اوپر جتنے ہیں اماں ابا، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نیچے جتنے ہیں یعنی کہ بیٹا بیٹی، بیٹے کا بیٹا بیٹی یا بیٹی کا بیٹا بیٹی، تو نیچے ہماری جتنی ہیں جن کو فروع کہا جاتا ہے، ہماری نسل نیچے والی، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو ایک تو اوپر والوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، ایک نیچے والوں کو زکوٰۃ نہیں دی، اور ایک شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لہذا کیا مطلب ہوا کہ ہمارا بھائی ضرورت مند ہے ہم اس کو دے سکتے ہیں، ہماری بہن ضرورت مند ہے ہم اس کو دے سکتے ہیں، ہمارے ساس سسر اگر ضرورت مند ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، ہماری بہو ضرورت مند ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، ہمارا داماد ہے وہ ضرورت مند ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. تو ان سب کو دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جو کافر ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور ایک جو مالدار ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہاں مالدار کون کہا جائے گا؟ زکوٰۃ لینا اور زکوٰۃ دینا دونوں میں فرق ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ یہاں مالدار جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس میں 5ویں چیز بھی آ جائے گی.
4 چیز تو وہی ہے زکوٰۃ جس پہ واجب ہوتی ہے، سونا، چاندی، کیش اور تجارت میں بیچنے کا سامان. یہ 4 چیزوں پہ تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. لیکن جو زکوٰۃ لے گا نا اس کے لیے 5ویں چیز بھی دیکھی جائے گی کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں اس کو بھی گن لیا جائے گا. اس کے پاس ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں اس کو گن لیا جائے گا. اگر 10,000 کا سونا ہے، 10,000 کا چاندی ہے، 10,000 کیش ہے، 5,000 کا تجارت کا سامان ہے، اب بچے کتنے؟ بولو نا، 5,000 بچے. اب اس کے گھر کے اندر ایسے برتن ہیں جو پورے سال میں کام میں نہیں آتے، شوکیس ہے اس کے اندر سارے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہے کہ جو کبھی کام میں نہیں آتی، صرف شو کے لیے اندر پڑی ہوئی ہے، تو اس کو بھی گن لیا جائے. اسی طرح ٹی وی ہے اس کے گھر میں، تو یہ جو ٹی وی ہے یہ بھی ضرورت سے زائد کا سامان ہے تو اس کو بھی گن لیا. اگر یہ سب مل کے 5,000 اور ہو گئے، 5,000 اور ہو گئے تو 40,000 کا وہ مالک ہو گیا. اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس پہ زکوٰۃ آئے گی نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ آنا وہ الگ ہے. زکوٰۃ اس لیے نہیں آئے گی کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اور ان 4 چیزوں سے صرف 35,000 روپے ہو رہا ہے. لیکن زکوٰۃ جو لے گا اس کے لیے ضرورت سے زائد چیزیں بھی گن لی جائے گی. تو پھر یہ جب 40,000 روپے اس کے ہو گئے تو اس صورت میں اب یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ایک چیز اس کے اوپر صدقۃ الفطر آ جائے گا، اس کے اوپر قربانی بھی آ جائے گی. عام طور پہ آدمی صدقۃ الفطر نکالتا ہے لیکن قربانی کا کہو تو بولے میں غریب ہوں، حالانکہ یہ تینوں ایک ہیں زکوٰۃ لینے کا. ہاں جو اس سے کم ہے، اس سے کم نصاب والا ہے، اس سے کم ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور کتنی دی جا سکتی ہے؟ اتنی کہ اس کی ضرورت پوری ہو. اتنی ساری دے دینا کہ وہ خود صاحب مال ہو جاوے، وہ خود صاحب نصاب ہو جاوے. اٹھا کے 40,000 روپے 50,000 روپے دے دیے تو کہتے ہیں یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اگر اس نے 40,000 دے دیے، اب کوئی دوسرا دے گا تو اب اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ صاحب مال ہے. ہاں اس کو معلوم نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو کہ اگر ہم نے تحقیق کی، تحقیق کرنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے تحقیق ضروری ہے. آدمی نے تحقیق کی اور اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس نے دے دی. بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس تو سونا موجود ہے تو کہتے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس نے تحقیق کر کے دی ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہاں اس کے لیے سامنے والے کے لیے لینا یہ جائز نہیں ہے، سامنے والے کے لیے لینا یہ جائز نہیں ہے. اور ایک آتا ہے قرض کا مسئلہ کہ کوئی مقروض ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی مقروض ہے، جیسے کسی کے اوپر 2 لاکھ روپے قرض ہے، بیمار ہوا تھا اور بیماری کے دوائی کے اندر 2 لاکھ روپے چلے گئے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کو زیادہ دے دیں، 1 لاکھ دے دیں، 2 لاکھ تک دے دیں تاکہ وہ قرض سے نکل جاوے، تو یہ دیا جا سکتا ہے. اتنی اس کی گنجائش ہے. لیکن ایک قرض جو ہوتا ہے نا وہ تجارت کا قرض ہوتا ہے. ایک قرض کیا ہوتا ہے؟ وہ تجارت کا، کہ آدمی نہیں تو پھر بنگلے لینے والا قرض ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو نہیں دیے جائے گا. آج میں اٹھ کے نا کوئی آدمی ایک بنگلہ لے لے گا، 1 کروڑ کا بنگلہ لے لیا، اب بھائی میں تو مقروض ہوں، میں تو مقروض ہوں، مجھے زکوٰۃ دے دو، تو یہ چلنے والا فیکٹری بنا لی 1 کروڑ کی اچھے سے، اور اب یہ حضرت کہتے ہیں یہ آج چل رہا ہے. ایسے لوگ بازار میں موجود ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں تو مقروض ہوں اور مجھے زکوٰۃ دے دو. تو اب وہ بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ ہاں بولے قرض ہے تو زکوٰۃ دے دو. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسوں کو نہیں دینے کی. ایسوں کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی تو تیرا بنگلہ بیچ دے اور سیدھے سادے مکان کے اندر آ جا اور سیدھے سادے مکان کے اندر رہ تو تیرا سب قرضہ ادا ہو جائے گا. سب قرضہ اس کا کہ فیکٹری بنائی ہے نا، فیکٹری بیچ دے، کرائے پر لے لے اور تیرا قرضہ ادا ہو جائے. ہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بیچارہ کوئی بہت غریب ہے، پریشان حال ہے، اب اس نے ایک مکان لیا ہے 10-20 لاکھ کا،
تو یہ 10-20 لاکھ کا اس نے مکان لیا ہے تو یہ ضرورت مند ہے، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی مکان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک کرائے دے دے کر گھوم رہا تھا، کرائے دے کر گھوم رہا تھا، تو اب ایسے کی مدد کرنی ہو تو کر سکتے ہیں کہ ہاں اس نے حقیقتاً ضرورت کی وجہ سے لیا۔ باقی ایسے لوگ کہ جو زکوٰۃ سے اپنی بلڈنگیں کھڑی کریں تو ایسوں کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تو ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جس کو جو سوال کرنا ہو، 5 منٹ باقی ہے، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو بتا دیں۔ میں ویسے 15 منٹ اوپر جا رہی ہے، لیکن پھر بھی زکوٰۃ کے متعلق کوئی اہم سوال ہو۔ ہاں بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ 7 تولہ سونا اور بہت بڑی چاندی کی رقم میں تو زمین آسمان فرق پڑ جائے گا۔ ہاں تو اسی لیے میں نے کہا کہ چاندی کی قیمت دیکھی جائے گی، نہیں ہاں جس کے پاس خالی سونا ہو، خالی سونا ہو تو اس صورت میں پھر 7.5 تولہ سونا دیکھا جائے گا، اس کے اعتبار سے وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیسے تو موجود ہی ہوتے ہیں، اور سونے کے ساتھ پیسے مل گئے، سونے کے ساتھ چاندی کی ایک انگوٹھی بھی مل گئی، تو پھر اس کا نصاب چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اور کوئی؟ ہاں دیکھیے ایک چیز بہت اچھی یاد آ گئی کہ عورتوں کا الگ ہوتا ہے نصاب، مردوں کا الگ۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے کہ بیوی اور شوہر دونوں مکس کر کے نا گن لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کا جو ہے وہ عورتوں کا الگ ہوگا اور مردوں کا الگ ہوگا، اسی لیے بعض مرتبہ مرد زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ، لیکن اس کی عورت زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوتی، تو پھر مرد کو دیا جا سکتا ہے، عورت کو نہیں دیا جائے گا، اور عورت کے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور عورت کی زکوٰۃ عورت پر ہی آتی ہے، عورت کی زکوٰۃ عورت پر ہی آتی ہے، مرد پر ہمارے اوپر آتی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ گھر جا کے اپنی بیویوں کو کہو گے تو وہ کہیں گے کہ اب سے مفتی صاحب کے پاس مت جانا، اب سے یہ مفتی صاحب کو بدل دو۔ تو عورت کی زکوٰۃ عورت پر، اور عورت کو سب بتانا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نکالیں گے تو ادا ہو جائے گی، باقی زکوٰۃ حقیقت میں کس کے اوپر آئے گی؟ عورت کی عورت۔ اسی لیے بیٹا اگر بالغ ہو گیا، اس کے پاس پیسے ہیں، یا بیٹی بالغ ہو گئی اور اس کے پاس زیورات ہیں، تو اس کی زکوٰۃ اسی کے اوپر آئے گی۔ اب آپ کہو گے کہ نکالے گی کیسے؟ بیچ کے نکالے گی، بیچ کے نکالے، اور بیچ کے نکالے گی تو آئندہ سال بڑھ جائے گا، آئندہ سال اس کا سونا اور بڑھ جائے گا۔ جو نکال دیا ان کا بڑھتا ہی جاتا ہے، جیسے ہم نکالتے ہیں تو ہمارا بڑھتا ہے، ایسے ہی ان کا بھی بڑھ جائے گا، تو ہمارے ذمہ ہے نہیں، لیکن نکال دئی ہو اس لیے اتنا تو کرنا پڑے گا نا، لے کے آئے ہیں تو۔ ہاں ہاں تو وہ تو آئے گی، ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ جس باپ کے پاس ہے تو باپ کے اوپر آ جائے گی۔ ہاں پہنے لے زیور پہ سونا ہے تو چاہے پہنا ہوا ہو اس پہ آ جائے گا۔ ہاں ہیرا ہے اگر تو ہیرے کے اوپر زکوٰۃ نہیں آتی۔ ہیرا جو ہوتا ہے سونے چاندی کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ہیرا ہے جیسے وغیرہ، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہاں اگر کوئی اس کی تجارت کرتا ہے تو تجارت کی وجہ سے آ جائے گی، تو پہنے ہوئے زیور پہ بھی آ جائے گی۔